بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک ایسا شہر تھا جہاں ایک ظالم اور طاقتور بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے لوگوں پر یہ حکم جاری کر رکھا تھا کہ سب لوگ اس کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجا کریں اور انہیں اپنا معبود مانیں۔ اسی شہر میں کچھ نوجوان رہتے تھے۔ وہ ذہین، سمجھدار اور سچائی کو پسند کرنے والے تھے۔ وہ سوچتے تھے یہ پتھر کے بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ آسمان، زمین، سورج اور چاند کو کون چلا رہا ہے؟ ان کے دلوں میں یہ یقین پیدا ہو گیا کہ صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے۔ جب بادشاہ نے ان نوجوانوں کے بارے میں معلوم ہوا تو اس نے انہیں اپنے محل میں بلایا۔ محل کا ماحول بہت خوفناک تھا۔ سپاہی، درباری اور سختی کا ماحول تھا۔ بادشاہ نے غصے سے پوچھا، تم لوگ ہمارے دین کو کیوں نہیں مانتے؟ نوجوانوں نے پورے اعتماد کے ساتھ جواب دیا، ہم صرف اس اللہ کو مانتے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ بادشاہ نے انہیں دھمکی دی، یا تو ہمارے دین کو قبول کرو یا سخت سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نوجوانوں نے ایک دوسرے سے مشورہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں ایمان بچانا مشکل ہے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا اور وہ شہر چھوڑ دیں گے۔ رات کے اندھیرے میں وہ چپکے سے شہر سے نکل گئے۔ راستہ مشکل تھا، پہاڑ، جنگل اور وادیاں تھیں، لیکن ان کے دل میں اللہ کا بھروسہ بھرا ہوا تھا۔ آخرکار وہ ایک پہاڑ کے اندر موجود ایک غار تک پہنچے۔ ان کے ساتھ ایک وفادار کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ انہوں نے غار میں جا کر کہا، اے اللہ، ہمیں اپنے رحم میں چھپا لے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ وہ سب غار میں سو گئے، لیکن یہ کوئی عام نیند نہیں تھی۔ اللہ نے انہیں ایک خاص معجزہ عطا فرمایا۔ ان کے جسم محفوظ رہے، وقت ان پر اثر انداز نہیں ہوا۔ وہ گہری نیند میں چلے گئے اور ان کا کتا غار کے دروازے پر حفاظت کی حالت میں بیٹھا رہا۔ صدیاں گزر گئی، وقت گزرتا رہا، سال گزرتے گئے، صدیاں بدل گئیں، لوگ بدل گئے، حکومتیں بدل گئیں، شہر بدل گئے، لیکن وہ نوجوان غار میں سوئے ہوئے تھے۔ قرآن کے مطابق 300 سال یا 309 سال سوئے رہے۔ ایک دن اللہ کے حکم سے وہ جاگ گئے۔ وہ حیران تھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، ہم کتنی دیر سوئے ہیں؟ کسی نے کہا شاید ایک دن یا اس سے بھی کم۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ صدیاں گزر گئیں۔ انہوں نے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا۔ جب وہ شہر میں گیا تو حیران رہ گیا۔ لوگ بدل چکے تھے، سکے پرانے ہو چکے تھے، زبان اور ماحول نیا تھا۔ لوگ اس کے سکے کو دیکھ کر حیران ہوئے کیونکہ وہ بہت پرانے تھے۔ جب معاملہ حکمرانوں تک پہنچا تو تحقیق سے معلوم ہوا کہ یہ وہی نوجوان ہیں جو صدیوں پہلے غار میں غائب ہو گئے تھے۔ پورا شہر حیرت میں ڈوب گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی واضح نشانی ہے۔ قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے۔ اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ایمان کی حفاظت